السلام علیکم پاکستان آن نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹری سے۔ اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین کی جانب سے 28 دن تک مسلسل احتجاج جاری۔ جی بالکل، احتجاج 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مین گیٹ پر کیا گیا۔ احتجاجی کیمپ میں ملازمین نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ملازمین کے ساتھ ایس یو پی کے مرکزی رہنما روشن بڑرو نے بھی شرکت کی۔ روشن بڑرو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ ملازمین کو فوری طور پر تنخواہیں ادا کرے۔ تنخواہ ملازمین کا حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی پی سرکار نے یہ ادارہ کرپشن کرنے کے لیے بنایا۔ پی پی سرکار نے ہزاروں ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر بیچ کر بڑی کرپشن کی۔ احتجاج میں جے سندھ لطیف ورکرز کے رہنماؤں اور ملازمین شبیر بنگ، میڈم رفیہ سلطانہ، مراد کوری اور دوسرے رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں فوری طور پر تنخواہیں ادا کی جائیں۔ رخ کرتے ہیں فقیر آباد کا۔ عمران علی مہر کی رپورٹ کے مطابق آج فقیر آباد بجلی گریڈ کے قریب منظور ناریجو کی زوجہ ہیرا کو خلیل احمد دین پنور، قدیر پنور ظہیر، 2 نامعلوم افراد نے ہتھیاروں کے زور پر لڑکی کے اپنے ورثہ اغوا کر کے فرار۔ لڑکی کے شوہر اور دیور نے فقیر آباد پریس کلب پہنچ کر میڈیا کو بتایا۔ بھائی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو یہ میرا بھائی ہے، منظور نام ہے اس کا، یہ ابن شاہ ادھر درگاہ اس کے زارتی جا رہے تھے، راستے میں بجلی ہاؤس ہے اس کے ساتھ نزدیک، مطلب پورا گاؤں کا طرف ہے، ادھر واقعہ ہوا ہے کہ یہ جو بی پی ایس کی یہ چھین کے گیا، اس کا باپ بھائی اس کا گزن ہے لڑکی کا، وہ چھین کے گاڑی میں لے کے بھاگ گئے۔ میرا گزارش ہے ایس پی خیر پور آئی ٹی سندھ ڈی آئی جی تو یہ اصل گزارش ہے اصل واپسی ہے یا ملے، چھوکری کے نقصان پہنچے گا، یہ بڑا خطرہ ہے ان سے، یہ ہمارا مسئلہ بن جائے گا بڑا، یہ ہمارا یہ گزارش ہے عمران خان کو یہ لڑکی واپسی کرائے۔ یہ میرا بھائی منظور نام ہے اس کا، یہ اس کے نکاح نامے میں یہ نکاح نامہ ہے ہمارا۔ جو لے کے گئے ان کے نام کیا ہے جو لے گئے لڑکی کو؟ قدیر، ظہیر اور خلیل نام ہے اس کا۔ یہ رپڑی کے راشی ہے، پنور نام ہے ان کے، ذات پنور ہے، یہ احمد دین جو نام ہے اس کا، یہ ذات کے پنور ہے، ہم نارے جی ہوں، ہم اسٹیشن کے لگے یہ ساتھ میں بیٹھے ہیں ادھر۔ جی بالکل، گزشتہ روز پریس کلب حاصل پور قائم خانی گروپ کے زیر اہتمام جشن میلاد کعبہ محفل مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت حاجی محمد ارشد گرایا امیر اہل سنت نے کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ محفل مشاعرے کے مہمان خصوصی ماجد بن احمد، اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور سید علی زین بخاری، صوبائی ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی حاصل پور تھے۔ پنجابی ادب کے شاعر مشتاق قمر بھی موجود رہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سید مبارک علی شمسی نے ادا کی۔ اس موقع پر خضر حیات، ایڈوکیٹ ذوالفقار قائم خانی، چیئرمین پریس کلب حاصل پور، پنجابی ادب کے شاعر مشتاق قمر لاہور، ابراہیم احسان، عبدالجبار غوری شاعر، ملک رشید احمد سابق سٹی ناظم، سید زاہد رضا قاسمی، ماجد بن احمد اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور، سید علی زین بخاری صوبائی ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی حاصل پور نے اپنے مشترکہ خطاب میں کہا کہ حضرت علی کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے۔ ان کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے جو انہوں نے سر انجام دیے وہ رہتی زندگی تک یاد رکھے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے ایک 10 سال کے بچے نے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ یا علی، یا علی، یا علی، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے، اور یا علی کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، کالی کملی والا ہے نانا حسین کا، دنیا گا رہی ہے ترانہ حسین کا، گھر گھر پرچم لہرا رہا ہے تیرے حسین کا، میرے حسین کا۔ خبر ہے شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ تھانہ بی ڈویژن کی حدود رگل چوک میں 3 دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ 2 موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو امجد نامی شہری سے 14 لاکھ سے زائد نقدی چھین کر فرار۔ شہری نجی بینک سے رقم نکلوا کر گھر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ ڈاکو نے دبوچ لیا۔ تعینات ہونے والے ایس ایچ او چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت کی وارداتیں روکنے میں ناکام۔ گزشتہ روز بھی ایس ایچ او کی نہلی کی وجہ سے قیمتی جان کا ضیاع ہوتا ہوا تھا۔ مظاہرین نے روڈ بلاک کر کے ایس ایچ او کے خلاف نعرے بازی کی۔ نااہل ایس ایچ او کو فوری تبدیل کیا جائے، شہریوں کا مطالبہ ہے۔
رخ کرتے ہیں خوشاب کا۔ خوشاب کے ریلوے گراؤنڈ میں جہاں ANP کے سینئر صوبائی صدر پنجاب عمر خان گردیسی نے مہنگائی کے خلاف ایک جلسہ عام کا انتظام کیا، جلسے کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان اور غازی افتخار خان تھے۔ ان کے علاوہ خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے مہمان گرامی نے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحمان، مزید جانتے ہیں ان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں خوشاب کے ریلوے گراؤنڈ میں۔ یہاں ANP کے سینئر صوبائی عمر خان گردیسی نے دعویٰ کیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف آج کثیر عوام نکلے گی۔ 2 بجے کا ٹائم ہے، انہوں نے 15,000 کرسی کا اہتمام کیا۔ آپ کے ضلع میں داخل ہو رہا تھا، اس مقام سے لے کر اس میدان تک مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خوشاب آیا ہوں، بلکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میں مردان، سوادی، چارسدہ یا نوشہرہ میں کئی جلسے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میڈیا پر آج کل جو وار ہو رہے ہیں اور میڈیا کو جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، میڈیا کو جس طریقے سے خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں یہاں پر پنجاب پولیس کے میرے نوجوان اور اہلکار یہاں پر موجود ہے۔ پختونخوا پولیس سے تو میرا ایک نہایت ہی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں پنجاب کے شہداء کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ آپ کو مزید وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ نے بھی واپس اپنے گھروں کو جانا ہوگا، میرے کچھ ساتھیوں نے واپس لاہور جانا ہوگا، میں نے بھی واپس جانا ہوگا اسلام آباد۔ بہت خوشی ہوئی، بہت اطمینان ملا آج یہ سب کچھ دیکھ کر، آج اور کسی بات کا افسوس نہیں ہو رہا۔ خبروں کی دنیا میں رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی بہاول نگر کا اجلاس DC آفس کے کمیٹی روم میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عمران علی اور تعمیراتی محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں، ترقیاتی اسکیمیں اعلیٰ معیار کے ساتھ بروقت مکمل کی جائیں، تعمیراتی محکموں کے افسران فیلڈ میں جا کر ترقیاتی کاموں کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں سستی اور غفلت نہ برتی جائے۔ اجلاس میں ضلع بھر کی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی، اور اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عمران علی نے بتایا کہ ضلع بھر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021 سے 2022 کے تحت 162 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے۔ اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع لاڑکانہ اور ضلع کمبر شہداد کوٹ کی جنرل باڈی کا اہم اجلاس صوبہ سندھ کے صدر نثار احمد کوہڑو کی صدارت میں بیگم نصرت بھٹو ہال جناح باغ لاڑکانہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں لاڑکانہ کے صدر MNA خورشید احمد جنیجو، جنرل سیکرٹری اعجاز احمد لغاری، کمبر شہداد کوٹ کے صدر قمر الدین گوپانگ، جنرل سیکرٹری محمد پنہل سومرو، سٹی صدر خیر محمد شیخ باکرانی، تعلقہ کے صدر طارق انور سیال، انفارمیشن سیکرٹری عمران حسن جتوئی اور بہت سے دوسرے لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ کے عہدیداران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی صدر نثار احمد، خورشید احمد، قمر الدین گوپانگ اور اعجاز احمد لغاری ان کے دوسروں نے اجلاس سے خطاب کیا۔ PTI کی 4 سالہ حکومت نے غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی تک چھین لی۔ پیٹرول، بجلی، گیس اور دوائیوں سمیت روزمرہ کی اشیاء میں ریکارڈ اضافہ کر کے لوگوں کا جینا محال کر دیا گیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مکین سے۔ حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق کالج طالبات کی ویڈیو بنا کر فحش ٹک ٹاک وائرل کرنے والی گینگ گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ جی بالکل، ملزمان نے طالبات کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ حجرہ شاہ مکین میں گورنمنٹ گرلز کالج کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار نوجوان کالج طالبات کی تصاویر اور ویڈیو بنا کر فحش گانوں کے ساتھ ٹک ٹاک وائرل کر رہے تھے۔
जिसकी इत्तला मिलने पर SHO थाना हुजरा शाह मुकीम हाफिज अतर रशीद ने पुलिस रेडिंग पार्टी तश्कील देकर फौरी रेड करते हुए एक टिकटॉकर फखर वट्टू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो साथी आकाश और नकीब फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। SHO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। रुख करते हैं गुजरांवाला का। इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के 3.5 साला दौर में कर्जे बढ़ गए। मुल्क के शेरख्वार बच्चे भी मकरूज हैं। उसके अलावा पेट्रोल 160 रुपए में मिल रहा है, आटा, चीनी, अद्वियात, स्कैंडल्स में अब के लोग शामिल हैं। अपने गुजरांवाला के भाइयों से दरख्वास्त करने आया हूँ कि गंदगी के इस ढेर को अगर आप साफ करना चाहते हैं, करप्शन के इस निज़ाम को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप अदल और इंसाफ के निज़ाम को लाना चाहते हैं, तो एक ही चॉइस है अब आपके साथ और वो जमात इस्लामी का है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमने बड़ा इंतजार किया, अब अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। अब हम मैदान में कूद पड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस निज़ाम को भी और इस इमाम को भी ख़त्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें आपने हमारा साथ देना है। मेरे भाइयों, मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा। हमने क्या करना है? अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, आप लोगों ने जमात इस्लामी का साथ दिया, पाकिस्तान में हम इस्लामी निज़ाम लाएंगे। कौन सा निज़ाम लाएंगे? इस्लामी निज़ाम लाएंगे। हम सूदी निज़ाम को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम चीफ जस्टिस के हाथ में कुरान थमाएंगे कि ये फैसले का किताब है। हम यकसा निज़ाम तालीम लाएंगे, जो मेहनत करेगा उसका पल उसको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मौजूद थे, स्पीकर ने पूछा डॉक्टर कुमार को बिल पेश करने की इजाज़त दे दूं या ना दूं। सब ने हाथ उठाए कि रमेश कुमार को शराब पर पाबंदी का पाबंदी लगाया जाए और इनको इजाज़त ना दे। रमेश कुमार कहता था शराब हिंदू मत में ईसाई है, ईसाई मजहब में, इस्लाम में हराम है, मुझे बिल पेश करने दे। लेकिन आपकी स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी। मैं पूछना तो यही चाहता हूँ कि कैसा मदीना की इस्लामी रियासत है? शराब भी चलता है और मदीना की इस्लामी रियासत के वादे हैं। मदीना की इस्लामी रियासत के वादे हैं और सूदी निज़ाम भी है। मदीना की इस्लामी रियासत के वादे हैं और यानी और पहाशी भी है। मदीना की इस्लामी रियासत के वादे हैं और कौम के खजाने को शीर मादर समझकर हड़प किया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया है कि मुनाफिक के 4 अलामात है। कितने अलामात है? 4 अलामात है। जब बात करता है झूठ बोलता है, जब उनके साथ अमानत रखा जाए खियानत करता है, जब वादा करे पूरा नहीं करता है, और जब बात करते हैं गाली गलौज से काम लेता है। इस मार्च के आखिर में आप लोगों को इस्लामाबाद बुलाना चाहूं तो आप लोग आने के लिए तैयार है कि नहीं है? चलने के लिए तैयार है कि नहीं है? बढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? मेरा यही ईमान और यही यकीन है। गुजरांवाला के इंतजामिया ने मदर रंधावा साहब को तर्क किया है कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। ये रंधावा साहब है। आए डरने वाला, झुकने वाला, दबने वाला आदमी नहीं है। इंशाअल्लाह ये मरेगा इंशाअल्लाह, लेकिन अवाम की हुकूक का सौदा नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बेट को भी तोड़े, तीर को भी तोड़े और शेर की काल निकाले और तराजू को लाए। मैं एक बार फिर अवाम का, खास कर बहनों और माओं का, नौजवानों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और रिश्वत की सियासत और निज़ाम को हम ख़त्म करके दम लेंगे। मैं हुकूमत से आज यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सूदी निज़ाम ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है
अगर आप IMF के कहने पर मुकर्रर करदा स्टेट बैंक के गवर्नर फारिग करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप IMF के साथ मुआहिदों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर घर जाएं। कहाँ जाएं? घर जाएं। अब इस्लामाबाद में वज़ारत उज़्मा आपके लिए नहीं है, मैं वैसे देखता हूँ, और इंशाअल्लाह मेरी ये बात अल्लाह ताला सच साबित फरमाएगा कि ये इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ये लंदन में वक्त आएगा इकट्ठे क्रिकेट खेलेंगे। इंशाअल्लाह ये इकट्ठे क्रिकेट खेलेंगे और दोनों एक दूसरे को आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबके चहचहाना, यही तराने सुनाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का है। गुजरांवाला के लोगों, अल्लाह को गवाह करके आपके साथ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने एक दिन के लिए भी इस पाकिस्तान में हुकूमत दी, तो वो एक दिन भी इस मुल्क में पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का दिन होगा, शरीयत और निज़ाम मुस्तफ़ा का दिन होगा। इस अजीम मकसद के लिए हाजिर और नादिर जानकर जवाब दे, ये 4 अलामात इस हुकूमत में मौजूद है कि नहीं है? इन्होंने हमेशा झूठ बोला, इन्होंने कोरोना वायरस के नाम पर जो फंड बाहर से लाया था उसमें भी खियानत की, इन्होंने 50 वादे किए थे अपने मंशूर में, PTI के मंशूर में एक वादा भी पूरा नहीं किया। और आज अगर पाकिस्तान की सियासत में गाली गलौज का कल्चर है, तो इसको आम करने वाले भी खुद PTI के अपनी लीडर है। इसलिए PTI की हुकूमत और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। अब आप जवाब दें कि PTI की हुकूमत रहेगी या पाकिस्तान रहेगा? ये PTI की हुकूमत रहेगी या पाकिस्तान रहेगा? फाजलपुर से हमें आगाह कर रहे हैं मालिक राजा मुख्तार होड़ा। गुज़श्ता रोज़ ज़िला राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने 10 नकाती मुतालबात के हक में जमात इस्लामी ज़िला राजनपुर की तरफ से 18 फरवरी बरोज़ जुमे को धरना दिया गया। धरने में जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर डॉक्टर इरफानुल्लाह मलिक और जमात इस्लामी नायब अमीर डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने ख़ुसूसी शिरकत की और मीडिया से बातचीत की। कि इस मुल्क पे अल्लाह का करम होकर रहेगा, ये दैन किसी रोज हरम होकर रहेगा। और हाँ, संगे गराना और भी कुछ राह में डालो, ये काफिला तेज कदम होकर रहेगा। पाकरो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ जो और हमारे मसाइल हैं, वो बिल्कुल इसी बैनर पर भी आवेजा है कि सोई गैस का मसला हो, इस इंडस हाईवे को डबल करने का मसला हो, या चाहे मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का मसला हो। इस वक्त भी हमारे जिले के अंदर हमारे सूबाई वज़ीर आज़म पार्टी के साथ साथ हमारे सूबाई असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी मौजूद हैं, हमारे जिला से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे सूबाई वज़ीर लाल इस्लाम भी इसी जिला से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ अपनी बात सोची है, अपना दामन भरा है, चाहे वो करप्शन के हवाले से भरा हो, चाहे लोगों का मुआशी इस्तेसाल करके भरा हो। हाँ, वो उन लोगों के मुरीद हैं, उन लोगों के मुजारों के तौर पे काम कर रहे हैं। दरअसल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने है। आजकल मीडिया की जुबान सदेआम है। हाँ, वो मोहसिन बेग कि जो बार बार ऐसी बातें मीडिया पर दरअसल बयान कर रहा है, उसी PTI का नुमाइंदा के तौर पर जो पहले उनका नुमाइंदा रहा है, कि हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किस तमाश का आदमी है, किस नहज का आदमी है, वो कौन सा किरदार अदा कर रहा है। बातें तो मदीना रियासत की करता है, लेकिन काम बिल्कुल मदीना रियासत के उलट करता है। और ये मैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने ईमानी इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों को कि ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, ये बात आया
ہم ان کے دستوازو ہیں. اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم اسی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے اور پھر کوئی طاقت ہمیں روکنے والی نہیں ہوگی. اور ان حکمرانوں کو ان کے گربانوں سے پکڑ کر ہم ایمان اقتدار سے باہر نکالیں گے اور انشاءاللہ ہمیں جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑی وہ ہم کریں گے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. جہاں یہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے. عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق ANP کے جلسہ گاہ میں ریلوے گراؤنڈ خوشاب میں خصوصی چیکنگ. SP انویسٹیگیشن راجہ ناصر علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ DPO کی ہدایت پر سیکیورٹی کے انتظامات خوشاب پولیس احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے. SP انویسٹیگیشن نے SHO ذیشان باشوا کی زیر نگرانی سیکیورٹی پر مامور افسران کی اچھی کارکردگی کو سراہا اور SP انویسٹیگیشن راجہ ناصر علی خان، انسپیکٹر شیر خان، ملک فیروز جویا اور اصغر اوان اور ملک افتخار کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے. خبر ہے لاہور سے. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین لیٹن روڈ لاہور میں مورخہ 18 اور 19 کو سالانہ مینا بازار اور نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام ٹیکنالوجیز یعنی کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس ٹیکنالوجی، ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ کے طالبات کے سال بھر کے تیار کیے ہوئے پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے. نمائش کا افتتاح بدست جناب سلیمان علی چیئرمین، ٹوٹا ہمراہ چیف آپریٹنگ آفیسر اختر عباس بھروانہ، ریجنل ڈائریکٹر طارق محمود اور دیگر افسران بالا نے ٹوٹا سیکریٹریٹ سے شرکت فرمائی. اس ضمن میں تمام سٹاف ممبران، صدر و شعبہ جات، پرنسپل عثمان نادیہ اور وائس پرنسپل مسز بشرا نے بھرپور معاونت کی اور بچیوں کے کام کو خوب سراہا. اس کے علاوہ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں. جی عدنان، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے. نسرین، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ، GCT ویمن لٹن روڈ لاہور میں آج سالانہ فن فیئر اور ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہمارے چیئرمین ٹیپٹا علی سلمان صاحب جو ہیں وہ مہمان خصوصی تھے اور ان کے ساتھ دیگر ریجنل ڈائریکٹر مسز عثمان نادیہ، پرنسپل، وائس پرنسپل مسز بشرا اختر اور تمام صدور شعبہ جات جتنے بھی ہیں CIT کے اور فیشن ڈیزائننگ کے، ڈریس ڈیزائننگ، ڈریس میکنگ کے. اور یہ پروجیکٹ ہم لگاتے ہیں جب تو اس میں ہم سیل بھی کرتے ہیں کہ وہ پورے سال کے بنے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو سیل پہ لگا دیتے ہیں. کم قیمت پہ بڑی اچھی اچھی چیزیں بچوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، پینٹنگز بھی ہے، اس میں خطاطی کے بھی نمونے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اسی طرح الیکٹرانک کے پروجیکٹ ہیں جو بچوں نے روبوٹکس میں کی ہوئی ہیں، PLC کے اوپر کیا ہوا ہے. تو بہت اچھا کام تھا اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بچے انجوائے کریں. جھولے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، لاٹری کا بھی ہم نے ڈفرینٹ اسٹال ہم نے لگائے ہوئے ہیں. تو 2 دن ماشاءاللہ بچے انجوائے کریں گے. اور آج کا فنکشن الحمدللہ بہت اچھا ہوا، جیسا کہ چیئرمین صاحب نے اور پرنسپل صاحبہ کی اور تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی پوری ٹیم کی، مطلب درجہ چہارم سے لے کے پرنسپل، ریجنل ڈائریکٹر، ہر ایک کی تعریف کی کہ اٹس اے ٹیم ورک. جب تک ٹیم پوری اکٹھی نہیں ہوتی اچھا کام نہیں ہوتا. تو الحمدللہ سکسیزفلی ہم لوگوں نے کام کیا اپنا. یہ کامرس کا ڈپلوما ہے DCOM، اس میں شارٹ ہینڈ، اکنامکس اور سب سبجیکٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم جاب بھی کر سکتے ہیں. شارٹ ہینڈ کی بہت زیادہ ویلیو ہے، ہم یہاں پہ کہیں پہ بھی جاب کر سکتے ہیں اس سے. اور میں کیا بتاؤں، سالانہ طور پہ یہ لوگوں نے میلہ سجا رکھا ہے، اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ہمارے لیے بہت جی یہ بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہم تو ایک مطلب کہ پورا ویک ہو گیا، ہمیں بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ یہ کب آئے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ہم نے کل بھی آنا ہے. پہلے ہم تینوں کی طرح آپ سب کو السلام علیکم. اور ہمیں آج بہت مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال ایسے ہی ہو فنکشن آتا ہے. اور یہ ویسے بھی کالج بہت اچھا ہے، ٹیچرس بھی بہت اچھی ہیں، HOD بہت اچھی ہیں، سب ٹیچر سپورٹس کرتی ہیں، بہت اچھے ہیں یہاں کے. بہت اچھا فیل کریں گے. جیسے ہم پڑھ کے ہم پہ بھی بنڈل ہو جاتا ہے، ایک طرح مائنڈ فریش ہوتا ہے، موڈ فریش ہو جاتا ہے ہمارا. ایسے فنکشن ہر سال ہونا چاہیے. آج ہمیں بہت مزہ آیا، اچھا بھی لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، بہت زیادہ مزہ آیا ہے. پیسے گھر سے لے ہم 2,000 لائے تھے، لگتا ہے وہی ختم ہو گیا. ہاں جی، بس تھوڑے سے رہ گئے، وہ بھی ہم لے کے ختم کر دیں گے. بہت مزہ آیا آج ہمیں. بہت شکریہ. پلان تھا، بزنس پلان دینا تھا ہم نے،
पूरे पंजाब में से 80 बिजनेस प्लान गए थे। ये यूएस का प्रोजेक्ट है और इसमें 80 बिजनेस प्लान गए थे, जिसमें से 10 सिलेक्टेड थे, 10 सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से टॉप पर जो फर्स्ट पोजीशन थी वो मेरे प्लान की थी। और उसका मेरे प्लान का है स्नेल फार्मिंग। और स्नेल फार्मिंग बेसिकली क्या है, स्नेल्स कहते हैं घोंघों को, और घोंघों को इकट्ठा करके घोंघे अंडे देते हैं। स्नेल्स आर एग लेइंग एनिमल्स एंड दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एग्स इफ़ एडिक्वेट प्रिकॉशंस आर टेकन। तो अगर हम अपने मुल्क का ज़रिए मुबादला कम करना चाहते हैं तो हम इस तरह के बिज़नेस प्लान्स को इंट्रो करके और उसके बाद हम अपना काम आगे ले जा सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरा प्रोजेक्ट ये बेसिकली इसमें ये था कि हम किस तरह से अपने मुल्क का ज़रिए मुबादला कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्लान्स देने थे। तो हम लोगों ने प्लान्स दिए। मेरा प्लान यही था स्नेल फार्मिंग का। अब इसमें हम स्नेल्स इकट्ठे करेंगे। एक स्नेल 1 मिनट में 1 मिलीलीटर स्लाइम देता है, और अगर 1000 स्नेल्स होंगे तो वो 1000 मिनट्स में 1000 मिलीलीटर स्लाइम देंगे, और 1000 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 लीटर के। तो अगर हमारे पास 1000 स्नेल्स हैं तो हमारी पर डे प्रोडक्शन होगी 60 लीटर्स, और पर मंथ प्रोडक्शन होगी 1800 मतलब 1800 लीटर्स। तो इस तरह से हम अपनी स्क्रीन ट्रेडिंग कंपनीज़ को ये प्रोवाइड करेंगे जो कि बाहर से मंगवाती हैं। जैसा कि अभी हमारी एक ऑनलाइन ऐप है अली एक्सप्रेस, वहाँ पे 21,000 की 1 लीटर स्लाइम भी किया ये लास्ट। तो इस तरह से हम अपने मुल्क को ख़ुद से देंगे और कम पैसों में देंगे, ताकि हमारे जो ज़र मुबादला है वो कम हो और हमारे आगे से तरक्की के चांसेस बढ़ें और रोज़गार मिले। अभी हम लोगों ने प्लान दिया है और वो हो गया है, एक्सेप्टेड हुआ है। उसमें से टॉप पे मेरा नाम था, और उसमें आगे से अब जाके प्रेजेंटेशन देनी है, हमने करके दिखाना है कि हम स्नेल से किस तरह से स्लाइम लेंगे, वो करके दिखाएंगे। और फिर फर्दर आगे फिर वो हमें इसका इनाम है, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा वो उसके $10,000 हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।